تسمیہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا رحمان ہے، مہربان ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ایک معنی حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرے، اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے۔ اور یہ اللہ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے نہ، اور جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی علامت بتائی ہے، غرور کی علامت بتائی ہے، اور یہ عاجزی ہے کہ انسان اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اللہ سے ضرور مانگتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس دنیا موجود ہے، دنیا کے لوازمات موجود ہیں، تو آخرت کی کامیابی تو یقینی نہیں ہے نا، تو آخرت کی کامیابی مانگے۔ آج اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آزمائشیں نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، تو کیا معلوم کل کوئی آزمائش آ جائے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو وہی دعائیں کام دے جاتی ہیں۔ تو الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ مانگا جائے تو عطا کرے، اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے۔ دوسری بات، ایک ہوتا ہے تسمیہ، ایک ہوتا ہے بسملہ، اس میں فرق ہے۔ تسمیہ ہوتا ہے صرف بسم اللہ پڑھنا، مثلاً آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ، یا آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بس آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیں۔ بسملہ جو ہے یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پوری اس آیت کو پڑھنا ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لیکن کسی کام کے ابتدا کے لیے بسم اللہ کہنا ہی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بسملہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اب شروع پہلے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ بعد میں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب اللہ پہلے آ گیا، شروع بعد میں آ گیا، تو یہ دونوں ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا غور کر لیجئے گا اس کے ترجمہ پہ۔ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن وہ رحمان ہے، الرحیم اور مہربان ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ ہم کیا معنی کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، تو شروع کا جو لفظ عربی میں اس میں نہیں ہے بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں ضمیر، ضمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو وہ ہے اشرعو، اشرعو میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان اور رحیم۔ لیکن اشرعو ہم پڑھیں گے نہیں، اشرعو موجود ہے، ہم پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اشرعو کا معنی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شامل ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے جی بسم اللہ کا ترجمہ کرے، وہ آگے عربی جانتا ہے، تو آپ کہیں گے بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن وہ مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔
تو وہ کہے گا اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اللہ کے نام کے ساتھ وہ مہربان اور رحیم ہے، کیا کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو آپ پھر بتائیں کہ اس میں ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب ہے اشرعو، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق